By the names of Allah subhanahu wa ta'ala. اس سلسلے میں آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الخالق دیکھیں گے. کیسے جئیں الخالق کے ساتھ. رشتہ کتنا خوبصورت ہے خالق اور مخلوق کا. کبھی آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی ہیں جہاں نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی گرفت میں لینے والی چیز، لیکن آسمان کیسے بغیر ستونوں کے اپنی جگہ پر قائم ہے، جیسے کوئی اسے تھامے ہوئے ہو. کبھی آپ نے ستاروں کو دیکھا ہے جو پکارے بغیر آتے ہیں، روشنی دیتے ہیں اور پھر اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں. کیا آپ نے سورج کو افق سے نکلتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے چاند کو اپنی حالت بدلتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی چاند کو روشنی بانٹتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی برف، جنگلوں میں سانس لیتے درخت دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے ندیوں کا بہاؤ، سمندر کی گہرائیاں، ریت پر رینگتی چیونٹیاں، پھولوں کا رس چوستی مکھیاں، فضاؤں میں پرواز کرتے پرندے دیکھے ہیں؟ یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن کیا آپ نے کبھی ان سب کے پیچھے چھپی ایک ذات کو محسوس کیا ہے جو ان سب کا بنانے والا ہے، جو ہر چیز کے پیچھے ہے، ہر نظم و ضبط کا ماہر ہے، جس کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا؟ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ الخالق. کیسا ہے وہ کریٹر؟ کبھی بنجر زمین کو غور سے دیکھا ہے؟ بنجر، خشک، خاموش، جیسے زندگی نے اسے چھوڑ دیا ہو. پھر ایک دن بارش آتی ہے، نرم نرم بوندیں اس کی رگوں میں جذب ہو جاتی ہیں اور وہی مٹی زندگی کا گہوارہ بن جاتی ہے. ہریالی، خوشبو، پھول اور زندگی. یہ معجزہ کسی بارش کا نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اس ذات کا جس کا نام الخالق ہے، وہ جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور الخلاق جو ہر لمحے، ہر پل، ہر آن نئی تخلیق کرتا ہے. زیر زمین بیج جو چپ چاپ اگنے کے لیے راتیں گزارتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اس بیج کی کیفیت لے سکتے ہیں جو زمین کی تہہ میں چھپا ہوا انتظار کر رہا ہے کب مجھے باہر آنے کا حکم ہو. اور بچہ جو ماں کے رحم میں 9 مہینے بے آواز پلتا ہے. آپ ایک بچے کی کیفیت لے سکتے ہیں؟ 3 اندھیروں میں، 3 پردوں میں انتظار میں رہتا ہے. ماں بھی انتظار میں ہے، بچہ بھی انتظار میں ہے. الخالق تخلیق میں مصروف ہے، اور کس طرح جو وقت اس نے مقرر کیا اسی وقت پر بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے قابل ہوتا. کبھی آپ نے توجہ کی، آپ کو بھی کبھی زندگی میں آنسو بہانے کا موقع ملا ہوگا، کسی کو آنسو بہاتے دیکھا ہوگا. آنسو جو دل کے دکھ سے پیدا ہوتے ہیں، خواب جو بند آنکھوں میں دکھائی دیتے ہیں، یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ الخالق نے. اور پرندے جو ہوا میں تیرتے ہیں، ان کے پر، ان کی سمت، ان کی منزل، کیا سب کچھ خود بخود بن گیا؟ نہیں، الخالق نے بنایا ہے. اور آپ کا دماغ، میرا دماغ، انسان کا دماغ
جو کچھ وہ سوچتا ہے، کبھی آپ امیجن کر سکتے ہیں پہلی بار جب کسی دماغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوگا، مادی وجود سے کیسے مانوی چیزیں نکلتی ہیں؟ کیا آپ سوچ کی کوئی شکل بنا سکتے ہیں؟ خیال کی، جس خیال کے ساتھ موت بھی ہے اور زندگی بھی، اس خیال کا خالق بھی وہی ہے، اور جسم کا ہر عضو جو اطاعت کرتا ہے، دل جو دھڑکتا ہے، روح جو جسم سے جڑی ہے، یہ سب کسی سائنسدان کا کمال تو نہیں ہے، یہ سب الخالق کا معجزہ ہے۔ ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو پہچان لیتی ہے، اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی بھوک۔ ماں کو یہ کیسا شعور دیا الخالق نے۔ ایک چونٹی جو دانہ دانہ جمع کرتی ہے، کیا وہ کسی کالج سے پڑھ کر نکلی ہے؟ اسے نظم و ضبط کس نے سکھایا؟ ڈسپلن سکھانے کے کس قدر لمبے مراحل سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے۔ کیا چونٹیوں کے لیے بھی کوئی کاکول اکیڈمی ہے؟ کون ہے جو چونٹیوں کو نظم و ضبط سکھاتا ہے؟ وہ الخالق ہے۔ کبھی آپ نے سمندر کی حیات کو دیکھا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکی پر ہر طرف نظر آتی ہے۔ کیسا ہے وہ تخلیق کرنے والا؟ کہکشاؤں کے نظام سے لے کر ایک قطرے کے اندر چھپے راز تک یہ سب بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الخالق ہے، الخلاق ہے، بنانے والا، ہر بار بنانے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب ہمیں کسی انسان نے نہیں بنایا، جب ہمیں ماں باپ نے نہیں، دولت نے نہیں، قسمت نے نہیں بنایا، صرف اور صرف اللہ الخالق نے بنایا، تو پھر کیا ہم اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی اور کو اپنی خوشی، سکون، وفا، سجدہ اور دل دے سکتے ہیں؟ جس نے بنایا وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے وہی عبادت کا حقدار بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، سن لو، تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ پھر کیوں ہم اس کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنائیں؟ اپنا فخر، اپنی محبت، اپنا سہارا کیوں بنا لیتے ہیں؟ الخالق سے تعلق عبادت ہے، مکمل سپردگی ہے، یہ احساس ہے کہ یا اللہ میں تیرا بنایا ہوا ہوں، تو نے مجھے مقصد دیا، میری روح، میرا جسم، میری سوچ سب تیری تخلیق ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اب میری زندگی تیری مرضی کے مطابق ہو۔ جانتے ہیں یہ سپردگی کیوں نہیں ہو پاتی؟ یہ تعلق کیوں نہیں بن پاتا؟ کیوں ہم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے؟ آئیے اپنے خالق کو پہچانیں اور یہ جانیں کہ اس سے تعلق کیسے جڑ سکتا ہے۔ الخالق، الخلاق، دونوں کا روٹ ایک ہے۔ عربی زبان میں خا، لام، قاف کا لفظ دو بنیادی معنی میں آتا ہے۔ خلق، پہلا مطلب ایسی چیز کو پیدا کرنا جو پہلے کبھی نہ تھی، نہ اس جیسی کوئی مثال، نہ کوئی خاکہ، نہ کوئی سانچہ، بلکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا، عدم سے وجود کا سفر۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد ایک شکل دیتا، تین اندھیروں کے درمیان، یعنی پہلے نطفہ، پھر وہی لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ سب وہ تخلیق ہے جو کبھی کسی انسان نے نہ دیکھی تھی نہ بنائی تھی۔ یہ الخالق کا پہلا کمال، ایک ایسی تخلیق جو پہلے کہیں تھی ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے کسی چیز کا اندازہ، ناپ تول اور مکمل تیاری، تقدیر کے ساتھ،
یعنی کسی چیز کو بنانے سے پہلے سوچنا، ناپنا، اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا، کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیوں بنانا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. یہاں تخلقون کا مطلب ہے ارادہ کرنا، منصوبہ بنانا اور جھوٹ کو ایسے تیار کرنا جیسے کچھ سچ ہو. یہ ہے خلق کا دوسرا رخ، یعنی پہلے سے چیز کو ذہن میں بنانا، ناپنا اور پھر اس پر عمل کرنا. ایک عرب شاعر کا کمال جملہ ہے، تو وہ شخص ہے جو جس چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے اسے مکمل کر کے چھوڑتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس سوچتے رہتے ہیں، بناتے نہیں. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ارادہ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، اس کا اندازہ مقرر کرتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر مکمل کرتا ہے، پھر سنوارتا ہے. قرآن کریم میں الخالق، الخلاق کا تذکرہ ملتا ہے. اگر تم کسی سے پوچھو کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو تو شاید وہ کہے ہاں اللہ ہی میرا رب ہے. لیکن اگر تم اس سے پوچھو کیا تم نے اس رب کو قرآن کے آئینے میں دیکھا، کیا تم نے الخالق کو اس کے اپنے الفاظ میں پہچانا، تو شاید وہ خاموش ہو جائے. لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ کو قرآن سے پہچانیں گے جہاں اس نے خود کو الخالق کہہ کر اپنا تعارف کروایا. اس کا فرمان ہے هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا اور صورت گری کرنے والا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 عظیم اسماء سے اس نے متعارف کروایا. الخالق پیدا کرنے والا، الباری بے مثال انداز سے وجود میں لانے والا، المصور صورت دینے والا، ہر ایک کی شناخت منفرد بنانے والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر بڑی ہی برکت والا ہے اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا. یہ آیت ہمیں مقابلے کے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال دکھاتی ہے. لوگ بھی کچھ نہ کچھ بناتے ہیں لیکن تخلیق نہیں، ترکیب کرتے ہیں. اور اللہ وہ احسن الخالقین ہے، یعنی تمام تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہتر، سب سے عظیم، سب سے حکمت والا. سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم دیکھتے ہو جو نطفہ تم گراتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم خالق ہیں. یہ آیت انسان کی بے بسی کا آئینہ ہے. جو بیج تم ڈالتے ہو کیا اس سے تم زندگی نکالتے ہو یا ہم. جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے کیا تم اس کا رنگ، اس کا مزاج، اس کی عقل، اس کا دل طے کرتے ہو؟ نہیں، یہ سب الخالق کا کام ہے. وہ یہ یاد دلاتا ہے کہ بندہ کبھی خالق نہیں ہو سکتا. بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں بلکہ وہ تو بار بار پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کو صیغہ مبالغہ الخلاق میں ذکر کیا، جو صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر لمحہ نئی تخلیق کرتا ہے. ہر نطفے سے الگ بچہ، ہر آواز سے الگ لہجہ، ہر دل سے الگ جذبات. یہ صرف الخلاق العلیم کا کمال ہے. اور بھی کئی مقامات ہیں قرآن میں الخالق اور الخلاق بار بار آتے ہیں، کبھی سوال بن کر، کبھی نعمت بن کر، کبھی جھنجھوڑنے والی دلیل بن کر. ہر بار یہی پیغام دیتے ہیں جس نے تمہیں بنایا اس کی بات مانو، جس نے تمہیں وجود دیا اسی کو دل دو، اور جس نے تمہیں سجدے کے قابل بنایا سجدہ بھی صرف اسی کے لیے ہو. تو الخالق کون ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الخالق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی تخلیق اور انسان کے بنانے میں کیا فرق ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الخالق کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف بنانے والا نہیں
بلکہ پہلا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی بار عدم سے وجود میں لانا، یعنی ایسی چیز جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تقدیر مقرر کرنا، ناپ تول کر بنانا، اندازہ لگا کر تیار کرنا۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا مفہوم ہے کسی چیز کو پہلی بار عدم سے وجود میں لانا، الایجاد والابداع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں؟ تو یہاں خلق کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ جانور خود بنے، نہ انسان نے انہیں بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ یعنی وہ خالق ہے جو بغیر کسی مثال، سانچے یا نمونے کے پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم تقدیر کے ساتھ تخلیق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک ناپ تول کے ساتھ ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں خلق سے مراد یہ نہیں کہ صرف بنایا، بلکہ اندازہ لگایا، پیمائش کی، مقدار طے کی، ترتیب رکھی اور مقصد دیا۔ اسی طرح فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ اب اگر ہم کہیں کہ خلق اور تقدیر ایک ہی چیز ہے تو یہ آیت یوں ہو جائے گی اس نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کی تقدیر کی، جو تکرار بے فائدہ بن جائے گی۔ لہذا خلق کا مطلب یہاں الگ اور اعلیٰ درجے کی تخلیق ہے، اور تقدیر اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، جیسا کہ فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جیسا کہ تفسیر میں ابن جریر نے مجاہد رحمہ اللہ، ابن عمر اور دیگر سلف سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے صرف چند چیزیں بنائیں، عرش، قلم، آدم علیہ السلام، اور فرمایا اور ہر چیز کو کن کہہ کر بنا دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، محبت اور قرب کی علامت ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرب ہر کاریگر کو خالق کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں خالق صرف اللہ ہے۔ انسان صرف چیزیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ یہ سوال جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اگر کوئی اور نہیں ہے تو پھر سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انسان کو بھی خالق کہا گیا، کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنایا وہ صرف ظاہری شکل تھی، جان، روح، زندگی اللہ کے اذن سے آئی۔ لہذا انسان کا خلق مجازن ہوتا ہے، اصل خالق صرف اللہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو الخالق مانتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو ناپ کر تول کر مقصد کے ساتھ پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو عزت دے کر بناتا ہے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا، سجاتا اور چلاتا ہے۔ اسی لیے ہم اسی کے ہیں اور اسی کے ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ الخالق
ابتدا بھی کرتا ہے، قائم بھی رکھتا ہے، تکمیل تک پہنچاتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو کسی مخلوق کو شروع کرتا ہے، پھر اسے قائم رکھتا ہے، پھر اسے مکمل کرتا ہے، اور پھر ہر لمحہ اس کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس اسم الخالق میں تخلیق کا مفہوم ابتدائی انداز منصوبہ بندی اور پیدائش کی ابتدا کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی سب سے پہلے کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، وہی اسے وجود بخشتا ہے، وہی اس کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے اسباب فراہم کرتا ہے، وہی اسے مکمل کرتا ہے۔ تخلیق صرف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اسے مکمل کرنا اور اس کے تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور وہی اس کی تدبیر کرتا ہے، وہی ہر مخلوق کی ضروریات، بقا، راستے، مقصد، حالات اور انجام تک کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بابرکت ہے، بہترین خالق۔ الخالق ہر شے کی الگ تقدیر بناتا ہے، الگ ترکیب رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ الحلیمی اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو الگ صنف دی، الگ ترکیب، الگ قامت، الگ حیت۔ دیکھیے انسان اور جانور، پرندے اور درندے، چھوٹے بڑے، لمبے پست، زندہ مخلوق، بے جان مخلوق، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، علم اور ارادے سے الگ صورت میں بنائی، اور پھر فرمایا یعنی جب کوئی شخص یہ مان لیتا ہے کہ یہ چیزیں نئے سرے سے بنائی گئی ہیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ ان کا خالق بھی ہے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور الخلاق بار بار کمال کے ساتھ تخلیق کرنے والا۔ الحلیمی مزید فرماتے ہیں الخلاق وہ ہستی ہے جو ایک کے بعد ایک نئی تخلیق کرتی ہے، کوئی تخلیق ایک جیسی نہیں، ہر نئی مخلوق میں جدت ہے، کمال ہے، منفرد ترتیب ہے۔ سوچیں ہر انسان کی انگلیوں کے نشان الگ ہیں، ہر آواز کا لہجہ الگ ہے، ہر چہرے کی بناوٹ الگ ہے، ہر مخلوق کے اندر خاص صلاحیتیں اور فطرت ہے۔ یہ سب الخلاق ہونے کا مظہر ہے۔ کائنات گواہی دیتی ہے کہ خالق ایک ہی ہے۔ قرآن ہمیں صرف لفظی دلیل نہیں دیتا، مشاہداتی سوال سے ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے، تم ہرگز ان درختوں کو اگا نہیں سکتے تھے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ آسمان کے کسی حصے کو کسی اور نے بنایا؟ کسی گیلیکسی، کسی سورج، کسی چاند کا خالق کوئی اور ہے، کسی اور نے زمین کے سینے پر پہاڑ گاڑے، سمندر کو گہرائی عطا کی اور ایک بیچ، کیا کوئی اور خالق ایسا نظام بنا سکتا ہے کہ زمین اسے اپنی کوکھ میں جگہ دے، نمکیات عطا کرے، سورج اس تک روشنی اور حرارت پہنچائے، فضا اسے آکسیجن دے اور آسمان سے بارش برسے؟ کیا یہ سب کچھ خود بخود اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب بتاتا ہے کہ اس کائنات کو ایک خالق نے پیدا کیا، اور وہ ہے اللہ الخالق۔ پوری کائنات کی وحدت ایک خالق کی گواہی دیتی ہے۔ آسمانوں میں ٹکراؤ نہیں، سورج وقت پر نکلتا ہے، زمین مسلسل اپنے نظام پر چلتی ہے، پانی، ہوا، آگ، مٹی سب ایک دوسرے کے مخالف لیکن ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ڈسپلن، نظم و ضبط، یہ ہم آہنگی، یہ ترتیب محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اگر زمین کے ایک سے زائد خالق ہوتے تو کبھی سورج اپنی روشنی روک دیتا،
کبھی زمین اپنا راستہ بدل لیتی، کبھی دریا خشک ہو جاتے، کبھی ہوا اپنی روانی بند کر دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ ایک ہی خالق کے حکم سے ہو رہا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ بیج بھی گواہی دیتا ہے، الخالق ایک ہی ہے۔ بیج کو مٹی جگہ دیتی ہے، روشنی اسے سمت دیتی ہے، پانی اس میں جان ڈالتا ہے باذن اللہ، ہوا اسے سانس دیتی ہے، نمکیات اسے خوراک دیتے ہیں۔ بیج کی زندگی میں پوری کائنات شامل ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک ہی خالق کی تدبیر سے ہو رہا ہے۔ اگر ان سب کا خالق الگ الگ ہوتا تو ہر ایک اپنی شرط، اپنی ضد اور اپنی راہ پر چلتا۔ پھر کوئی درخت اگتا، کوئی کونپل جنم لیتی، کوئی باغ رونق پاتا، پھر بھی بعض لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے۔ کچھ سورج کو پوجتے ہیں، کچھ چاند کو، کچھ بتوں کو، کچھ اپنے نفس کو، اور کچھ خالق کو مانتے ہیں، لیکن عبادت دوسروں کی کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، نہ کسی بت نے دعویٰ کیا کہ میں نے زمین بنائی، نہ کسی شیطان نے کہا میں نے انسان کو تخلیق کیا، نہ کسی فرشتے، نہ کسی پیغمبر، نہ کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا۔ پوری کائنات چپ چاپ اعلان کرتی ہے، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ جس نے آسمان بنایا وہی تمہارا خالق ہے، جس نے بیج کو اگایا وہی تمہاری روح کو چلاتا ہے، جس نے سورج کو تمہارے لیے کام پر لگایا وہی تمہارا رب، تمہارا خالق ہے۔ تو پھر اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، وہ الخلاق ہے، وہی الخالق ہے، اور وہی سجدے کا اکیلا حقدار ہے۔ اتفاق یا ارادہ، خالق صرف ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کائنات ایک حادثے سے، بگ بینگ سے وجود میں آئی، لیکن آئیے دل سے سوچئے، کیا کبھی کوئی حادثہ ترتیب پیدا کرتا ہے؟ کیا کوئی دھماکہ تنظیم، ہم آہنگی اور حکمت لاتا ہے؟ کیا بکھراؤ خود بخود کمال میں بدل سکتا ہے؟ بگ بینگ تو ہوا، اور پھر کہا جاتا ہے زمین خود بخود گول ہو گئی، سورج خود ہی فاصلے پر آ گیا، پہاڑ خود ہی نکل آئے، سمندر خود ہی زمین کے پیٹ میں سما گئے، دریا خود ہی بہنے لگے، فضا خود ہی ایک خاص گیسز کے تناسب سے بن گئی، درخت، بارش، پرندے، جانور، انسان، سب خود بخود۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ خود کون ہے؟ زمین کو کس نے بتایا کہ کہاں سے پھٹنا ہے، کہاں پہاڑ نکلنے؟ دریاؤں کو کس نے بتایا انہیں کہاں بہنا ہے؟ سورج کو کس نے بتایا کہ کتنا قریب آنا ہے تاکہ جلا نہ دے، اور کتنا دور رہے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو؟ زمین کو کس نے کہا کہ تم روشنی لینے کے لیے خود ہی گھومنا؟ دن اور رات ہزاروں برس سے بغیر ایک سیکنڈ کی تاخیر کے کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا اتفاقاً ہو رہا ہے یا پھر کسی ارادے کے تحت؟ بارش کے نظام کو دیکھیے، زمین پر گرنے والی توحید کی گواہی ہے۔ بارش آسمان سے آتی ہے، لیکن کیا خود بخود آٹومیشن ہے؟ ہوا، نمی، درجہ حرارت، بادل، بخارات، گرج، چمک، یہ سب کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ کیا واٹر سائیکل کسی انسان نے بنایا؟ کیا اس میں ایک لمحے کی بے ترتیبی آتی ہے؟ کیا کوئی اور اس کے نظام کو بدل سکتا ہے؟ یہ سب پوچھتے ہیں، ہل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ آسمان سے پانی اترتا ہے اتنا ہی جتنا زمین کو چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ وہ پانی زندگی دیتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے، بیج اگاتا ہے، درخت کو پھل دیتا ہے، انسان، جانور، زمین، ہوا، سب کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سوچنے کی بات ہے، کیا پانی میں زندہ کرنے والے اثرات خود سے آ گئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پانی کا ہر قطرہ انسان کی ضرورت، فصل کی طلب اور زمین کی پیاس کو خود سے سمجھ جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کسی ایک ہستی کا سوچا ہوا ارادہ ہے، یہ کسی عظیم خالق کی منصوبہ بندی ہے۔ ایک دعوت ہے
جو ہر بوند کے ساتھ ہم تک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی صرف ایک نعمت نہیں، ایک دعوت ہے۔ ہر بوند ایک پیغام لاتی ہے۔ اے انسان، سوچ، تو خود کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے سیراب کیا، تجھے رزق دیا، اب تو کیوں بھول جاتا ہے؟ کیا مجھ جیسا کوئی اور ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ پانی اور انسان ہم آہنگی کا معجزہ ہے۔ جتنے انسان اتنی بارش، جتنی طلب اتنی فراہمی۔ بارش زمین کی ضروریات کو سمجھتی ہے کیا؟ زمین بیج کو راستہ دیتی ہے خود سے، سورج روشنی دیتا ہے خود سے، فضا سانس کے لیے آکسیجن فراہم کرتی ہے کیا خود سے؟ کیا یہ سب ارادے الگ الگ مالکان کے ہیں، یا پھر یہ سب ایک خالق، ایک ناظم، ایک رب کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں؟ اتفاق نہیں، ایک ارادہ ہے، اور وہ ارادہ ایک ہستی کا ہے۔ بارش کا تسلسل، دن اور رات کا وقت پر آنا، پانی، حرارت، روشنی، گیسز، ہوا، سب ایک دوسرے کے مخالف لیکن ساتھ ساتھ ایک بیج کو اگانے کے لیے پوری کائنات کی تنظیم ہے۔ یہ سب کچھ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یہ سب حادثہ نہیں ہے، یہ سب ارادہ ہے، اور یہ ارادہ ایک واحد خالق کا ہے۔ پانی بے رنگ ہے لیکن خالق کی رنگین کاریگری کا آئینہ ہے۔ پانی میں نہ رنگ ہے، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، لیکن پھر بھی ہر پھل میں رنگ پانی سے، ذائقے پانی سے، خوشبو پانی سے، زندگی پانی سے۔ سبحان اللہ! پانی کو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اسی الخالق نے۔ یہی پانی اگر آم کے بیج کے ساتھ شامل ہو جائے تو آم کی مٹھاس بن جائے، انار کے پودے کے ساتھ چلے تو ترش ذائقے میں ڈھل جائے، اگر انگور کی بیل سے جڑ جائے تو نرمی، نزاکت اور بیتابی کی تصویر بن جائے۔ گلاب کے پر نرماہٹ پنکھڑیوں میں یہی پانی، انگور کے رس میں یہی پانی، سیب کی سرخی میں یہی پانی، گاجر، مولی، چقندر، سب میں یہی پانی۔ لیکن یہ پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے اندر سے یا آسمان سے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کون اتنا مہربان ہے، کس نے پانی کو اتنے ذائقے، اتنے رنگ اور خوشبو دی؟ کس نے پانی کے اندر زندگی، خوبصورتی، نرماہٹ اور تاثیر رکھی؟ پانی اور خالق تک پہنچنے کی راہ ہے۔ جو غور کرتا ہے وہ جان لیتا ہے پانی زندگی ہے، پانی حسن و جمال ہے، پانی خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ پانی کی فطرت خود ببانگ دہل کہتی ہے میں خود کچھ نہیں مگر میرے ذریعے تم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہو۔ بارش میں کھیلتے بچوں کو دیکھیے، ان میں خالق کی جھلک نظر آئے گی۔ کبھی آپ نے بارش ہوتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے؟ کاغذ کی کشتیاں، بہتا پانی، چھپاک چھپاک، خوشی کے قہقہے، کیا یہ محض کھیل ہے؟ نہیں، یہ تو فطرت کی آواز ہے کہ پانی زندگی ہے، پانی نعمت ہے، اور یہ پانی کسی کے حکم سے ہے۔ کیا آپ نے آسمان پر قوس قزح دیکھی؟ 7 رنگوں کا وہ پل جو بغیر کسی رنگ ساز کے بن جاتا ہے۔ کوئی برش نہیں، کوئی کینوس نہیں، صرف پانی اور روشنی۔ روشنی کے بغیر پھولوں میں رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر پانی ہو مگر سورج نہ ہو تو نہ سبزہ اگے نہ پھول کھلیں۔ کون ہے جو روشنی اور پانی کا ایسا باہمی اشتراک کرواتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ انسانی جسم اور پانی کو دیکھیے، بندہ خود بھی نشانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کا 70% سے زائد حصہ پانی ہے؟ خون، آنکھ کا آنسو، معدے کا نظام ہضم، دماغ کا عمل، سب کا بنیادی جز پانی ہے۔ لیکن یہ پانی خود بخود انسان کے اندر اس ترتیب سے کیسے آ گیا؟ کیا یہ دل کے پاس آ کر خون بننے لگا؟ کیا یہ دماغ تک جا کر سگنلز کی ترسیل کرنے لگا؟ یہ سب ایک ارادے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب اس کی قدرت کا حصہ ہے جس نے ہمیں بنایا، جو الخالق ہے۔ پانی کی روانی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے کا خاموش اعلان ہے۔ پانی جب پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے تو اسے نہ کوئی دھکا دیتا ہے، نہ کوئی راستہ سکھاتا ہے، پھر بھی یہ اپنے لیے راستے خود بناتا ہے۔ دریا کے کنارے بن جاتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، سمندر بھر جاتے ہیں۔ یہی پانی زمین کی تہہ سے نکل کر نہروں میں پہنچتا ہے، بڑے شہروں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے نازل کیا یا ہم نے؟ اے بندے، جب تو ٹھنڈے پانی کی بوند کو ماتھے پر گرتا دیکھتا ہے، جب تو بارش کی خوشبو سے سرشار ہوتا ہے، جب تو انگور، انار، آم، گلاب کو سونگھ کر کھاتا ہے، تو کیا تو اپنے رب کو نہیں پہچانتا؟ کیا تیرا دل نہیں کہتا یہ سب کچھ کسی کے ارادے سے ہے؟ وہ مجھے پکار رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پہچانوں اور اس کی بندی بن جاؤں۔ بیج سے درخت تک خالق کی صنائی کا زندہ معجزہ ہے۔ ایک بیج جو مٹھی بھر مٹی میں دبا ہوتا ہے، دھوپ میں، بارش میں، اندھیرے میں پڑا رہتا ہے، کبھی غور کیا وہ پھٹتا کیسے ہے؟ کیا خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ایک شاخ بن جاؤں؟ نہیں، یہ سب کسی علیم، بصیر، حکیم رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ پھل کی پیکنگ کو دیکھیے، جمال کا وہ نمونہ جس سے بندہ الخالق کو پہچانے۔ کیا آپ نے آم کے چھلکے کو غور سے دیکھا ہے؟ اندر مٹھاس ہے، باہر خوبصورت پیکنگ۔ کیلا ہو یا تربوز، ہر پھل اپنی غذا اور جمال کے ساتھ مکمل ہے۔ اگر رب چاہتا تو یہ سب مٹی سے ہی کھانے کے قابل نکل آتے، مگر اس نے خوبصورتی سے لپیٹ کر پیش کیا۔ یہ سب نعمتوں کی زبان میں دعوت ہے، مجھے پہچانو، میں وہی رب ہوں جس نے تمہارے ذوق، تمہاری ضرورت اور تمہارے جسم اور روح کی طلب کو پورا کیا۔ پھر نظم و ضبط میں اسے دیکھیے، ہر درخت، ہر پتا، ہر پھل ایک محکم نظام کی دلیل ہی تو ہے۔ پھل صرف خوبصورت نہیں بلکہ ایک نظم کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انار کے دانے یوں لگتے ہیں جیسے کسی نے تسبیح کے دانے پرو دیے ہوں۔ کھجور کے خوشے یوں لگتے ہیں جیسے رب نے خود ہاتھ سے ترتیب دی ہو۔ جامن اور آلوچہ ایک جیسے دکھتے ہیں، مگر ان کے ذائقے، اثرات اور اندرونی ترکیبیں بالکل الگ ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ تعارف ہے خالق کے جمال کا، جلال کا اور کمال کا۔ یہ دعوت ہے بندگی کی، پھل کے ذریعے دل تک دیا جانے والا پیغام ہے۔ جب آپ انار کا ایک دانہ چباتے ہیں، جب آپ ایک آم کا مزہ لیتے ہیں، جب آپ ایک انگور کو کھاتے ہیں، جب آپ ایک گلاب کو سونگھتے ہیں، تو کیا آپ کا دل نہیں کہتا جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، اور اسی کی بندگی میری اصل پہچان ہے۔ وہ پوچھتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ درخت، یہ پھل، یہ رنگ، یہ ذائقے، یہ سب صرف نعمتیں نہیں، یہ دعوتیں ہیں، رب کی طرف بلاتی ہوئی آوازیں ہیں۔ ایک درخت کا اگنا، ایک پھل کا پکنا، ایک پتے کی ترتیب، سب اس بات کے گواہ ہے کہ رب ہے، دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے اور پکار رہا ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے، میرے بندے، کیا اب بھی تو مجھے پہچاننے کو تیار نہیں؟ کیا یہ سب کچھ تیرے لیے کافی نہیں؟ انسان نے چاند تک پہنچنے کی کوشش کی، زمین کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، سمندر کی تہوں میں، آسمان کی وسعتوں میں، ایٹم کی طاقت میں، سیل کی ترکیب میں سب پر تحقیق کی، مگر کیا وہ یہ جان سکا کہ پہلا سیل کس نے بنایا تھا؟ کیا وہ یہ طے کر سکا کہ ڈی این اے کی ترتیب کس نے رکھی؟ کیا وہ یہ طے کر سکا کہ دماغ کا پہلا خلیہ کہاں سے آیا؟ نہیں، آخر کیوں نہیں؟ اس کا وجود خود گواہ ہے، میرے پیچھے کوئی اور ہے۔ میں خود اپنی تخلیق نہیں ہوں،
میرے اندر جو علم، جذبہ، تحقیق، سوال اور احساس ہے، یہ سب کسی اعلیٰ ترین ہستی کی دین ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ہم نے زندگی کے راز معلوم کر لیے، ہم نے جنین ایمبریو کو سمجھ لیا، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لی۔ مگر جب کوئی معمولی وائرس آتا ہے، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، ساری ایجادات رک جاتی ہیں، انسانی بے بسی عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو علم میں سے بس تھوڑا سا ہی دیا گیا ہے۔ فطرت کی پکار ہے، رب کے سوا کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے ایک بے بس انسان کو دیکھا ہے؟ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر کس کو پکارتا ہے؟ یا اللہ بچا لے، یا رب رحم فرما دے۔ یہ فطرت ہے، یہ وہ اندر کی صدا ہے جو ہر زبان، ہر قوم، ہر تہذیب میں گونجتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے، بیٹھے یا کھڑے ہوئے۔ پھر بھی الخالق کو نہیں پہچانتے۔ دل کی گواہی احساس کی سب سے سچی زبان ہے۔ کبھی کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوا؟ کبھی کسی مصیبت میں گم ہو کر آنکھ بھر آئی؟ کبھی کسی سجدے میں دل نے کہا یہی میرا اصل مقام ہے؟ یہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روحانی سینسر ہے جو ہمیں بتاتا ہے یہ نعمتیں محض اتفاق نہیں، یہ ترتیب، یہ حسن، یہ رحمت ایک مہربان خالق کا پتہ دیتی ہے۔ اگر عقل سوچتی ہے، دل محسوس کرتا ہے، فطرت گواہی دیتی ہے، تو سب کی آخری منزل کیا ہے؟ بندگی، عبادت اسی رب کی جس نے پیدا کیا، سکھایا، بخشا، سنوارا۔ اس کا سوال ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں کوئی شک ہے؟ وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ انسان نے جو کچھ بھی سیکھا، جتنا کچھ بھی سمجھا، جو کچھ بھی پایا، سب اسے بندگی کی طرف بلاتا ہے کہ سب کچھ اس ذات کی دین ہے جو الخالق ہے، جس نے تمہارے دل کو محسوس کرنے والا بنایا، دماغ کو سوچنے والا اور زبان کو سجدے میں جھکنے والا۔ الخالق کی تخلیق میں نظم اور ترتیب ہے، ہر شے اپنے وقت پر، اپنے انداز میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وقت کے ساتھ پیدا کیا، ایک خاص ترتیب دی، ایک خاص موسم میں رکھا، ایک مدت مقرر کی، اور پھر اس کا رزق بھی ساتھ لکھ دیا۔ کوئی بیج مقررہ وقت سے پہلے نہیں پھوٹتا، کوئی پتا اپنے وقت سے پہلے نہیں جھڑتا، اور کوئی پھل اپنے وقت سے پہلے نہیں پک جاتا۔ اس کا فرمان ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ الخالق کا خلق، اس کی تخلیق نہ بیکار ہے نہ بے مقصد۔ اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ آم اور انگور کا ذائقہ الگ کیوں ہے، کھجور اور سیب کی زندگی مختلف کیوں ہے، زیتون کم پانی میں اور چاول زیادہ پانی میں کیوں اگتے ہیں، ایک ہی زمین پر سینکڑوں رنگ کیسے اگتے ہیں، تو وہ پکار اٹھے گا یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہوا، بلکہ کسی حکیم و علیم کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے ہمارے رب۔ الخالق کا ہر کام رحمت، حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ پھولوں کی نزاکت، کمزوروں کے لیے دلجوئی، درختوں کی جڑیں مضبوطی کی علامت، بادلوں کا سفر رزق رسانی کا ذریعہ، بارش کا آنا امانت کی تکمیل، موسموں کی تبدیلی حیات کی حفاظت، ہر پتے کی گرتی چھاؤں سایہ دینے والے رب کی رحمت ہے۔ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ ایک رب ہے جو خالق بھی ہے
मालिक भी है, मुदब्बिर भी है। कायनात की हर चीज पुकारती है, अल खालिक एक है। जो इंसान जितना ज्यादा गौर करता है उतना ज्यादा झुकता है, जितना सोचता है उतना अल्लाह की सन्नाई में खो जाता है। आसमान, जमीन, हवाएं, पानी, पौधे, फल, फूल, जानवर, खुद इंसान, हर शय पुकारती है कि कोई है जिसने मुझे बनाया। सवाल फिर वही है, अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई और इलाह है जो जिंदगी दे, राज़िक हो, मौत दे, निज़ाम हस्ती चलाए? नहीं, हरगिज नहीं। जिंदगी एक इत्तेफाक नहीं, ये किसी की तदबीर, किसी की चाहत और किसी के इरादे से जुड़ी हुई है। जिंदगी में हर लम्हा एक दलील है उस वाहिद खालिक की। तो क्या हमारी जिंदगी उस खालिक के शुक्र और इताअत के बगैर गुजर सकती है? अल्लाह ताला फरमाता है, सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला हर उस चीज से पाक है जो ये शरीक ठहराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अल खालिक से शऊरी ताल्लुक कैसे बनता है? अपने खालिक को दरियाफ्त करना और उसकी याद में जीना, ये इंसान की असल कामयाबी है। ये वही सबक है जो नबी रहमत हर दिन, हर लम्हा, हर दुआ में हमें सिखाते रहे। नबी करीम की सोने से पहले की दुआ है, रसूलुल्लाह जब सोने लगते तो अपने आप को अल खालिक के सुपुर्द करते। हर रात ये शऊरी तौर पर दोहराते थे, अल्लाहुम्मा खलक़्त नफ्सी, या अल्लाह तूने मेरी जान को पैदा किया, व अंत तवफ़्फ़ाहा, और तू ही इसे मौत देगा, लक ममातुहा व महयाहा, तेरे ही लिए उसका जीना और मरना है। इन अहयैतहा फहफ़ज़हा, अगर तू उसे जिंदा रखे तो अपनी हिफाजत में रख। व इन अमत्तहा फ़ग़फ़िर लहा, और अगर मौत दे तो उसको बख्श दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, या अल्लाह मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूँ। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, अल खालिक से शऊरी रिश्ता है। ये दुआ शऊरी बंदगी का इजहार है। ये हमें सिखाती है कि हमने किसी इत्तेफाक से जन्म नहीं लिया, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया। हमारी जान हमारे हाथ में नहीं, मौत और हयात का इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हम खुद से नहीं चलते, हमें हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत की ज़रूरत है। हम बेकसूर नहीं, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत मांगनी है और हमें हमेशा आफ़ियत की तलब रखनी है। ये दुआएं सिर्फ याद करने की चीज़ नहीं। याद रखिएगा, याद करना ज़रूरी है, लेकिन ये दुआएं ताल्लुक़ बनाने के लिए हैं। ये दिल को यकीन से भरती हैं, खालिक से रिश्ता जोड़ती हैं। जब इंसान हर रात सोने से पहले ये बात दोहराए तो ऐसा शख्स बन जाता है जिसे परेशानी कमज़ोर नहीं करती, गम में वो गुम नहीं होता, मायूसी उसे दबाती नहीं, गुस्सा उसके किरदार को बिगाड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हर लम्हा याद होता है, मेरा खालिक मेरे साथ है, जीना भी उसके लिए है, मरना भी उसके लिए है। और खालिक से ताल्लुक एक मुकम्मल सपोर्ट सिस्टम है। जिसका रब के साथ ताल्लुक मजबूत होता है, वो दुनिया के हर सदमे, हर खौफ, हर आजमाइश में अपने खालिक की याद में जीता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में तवक्कुल होता है, सुकून होता है, नरमी होती है, मजबूती होती है और एक अजीब सी खुशबू होती है। जब कोई शख्स अपने रब को खालिक मानता है तो वो उसे बेनियाज, बेमिसाल और अकेला रब समझकर उसी की तरफ लौटता है। यही लौटना इस्तिग़फ़ार कहलाता है। नबी अकरम का सिखाया हुआ सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। आपने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ यकीन के साथ पढ़ ले और उस दिन वफ़ात पा जाए वो जन्नती है, और जो शाम को यकीन के साथ ये दुआ पढ़े और रात में वफ़ात पा जाए वो भी जन्नती है। सही बुखारी की 6306 नंबर रिवायत। ये दुआ सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये मुकम्मल तरबियत है। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, व अना अब्दुक,
اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ کلمات دل میں رچ جاتے ہیں جب انسان انہیں شعور سے ادا کرتا ہے، پورے وجود سے بندگی کا اقرار ہے، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ اس ایک فکرے میں کیا کچھ ہے، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیری بندگی پر راضی ہوں، میرے دل، دماغ، جسم، زبان، سانس، زندگی سب تیرے تابع ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دل کو رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ عہد اور وعدے کی یاد تعلق کی تازگی کی ضمانت بنتی، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ رب سے تعلق کی ایک اور بات ہے کہ یا اللہ، میں تیرا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں لیکن کمزور ہوں، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں تیرا وفادار رہوں۔ اور خود کی غلطیوں سے رب کی پناہ مانگنا، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی ہی کی گئی برائیوں سے۔ یہ خود احتسابی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ بندہ صرف گناہ کا اقرار نہیں کرتا بلکہ رب سے مدد مانگتا ہے، یا اللہ میرے اپنے کیے گئے گناہ مجھ پر نہ پلٹ آئیں، مجھے بچا لے۔ اور نعمتوں کا اقرار گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، میں تیرے احسانات کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان غرور، تکبر، خود فریبی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ خالق کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی نافرمانیوں کو بھی نہیں چھپاتا۔ آخر میں پکار ہے، صرف تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، لہذا مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہی بندگی ہے، یہی تعلق ہے جس میں یاد، شعور، بندگی، خشوع، اقرار، پناہ، عاجزی سب کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ محبتوں کے خالق کے حضور دعا ہے۔ کبھی دل میں ایسا سوال اٹھا ہے کہ اگر دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں تو کون قریب لا سکتا ہے؟ اگر رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے تو کون جوڑ سکتا ہے؟ اگر دل ٹوٹ چکے ہیں تو کون ان کی مرمت کر سکتا ہے؟ صرف ایک وہ جو دلوں کا خالق ہے، اسی سے دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لیا، ہمیں ظاہری اور باطنی فواحش سے بچا، ہمارے کانوں، آنکھوں، دلوں، بیویوں اور اولادوں میں برکت دے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار، تعریف کرنے والا، قبول کرنے والا اور انہیں مکمل طور پر حاصل کرنے والا بنا۔ جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ محبت کا خالق صرف اللہ ہے، اصلاح کرنے والا صرف اللہ ہے، سلامتی کی راہ دکھانے والا صرف اللہ ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے والا صرف اللہ ہے، تو ایسا انسان دل سے یہ دعا مانگتا ہے اور اس کے دل میں سکون اترتا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسباب کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، ریسیپی کو ذائقے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خوبصورتی کو محبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مال و دولت کو سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سبب کی تاثیر کا خالق تو صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہی گھی بعض اوقات سالن جلا دیتا ہے، وہی رشتہ جہاں پہلے محبت تھی نفرت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل خالق کی طرف توجہ نہیں رہی۔ جب تک دل اللہ کے یقین سے نہیں بھرے گا، الفت کا بیج نہیں اگے گا۔ اور یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ سمجھے کہ محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے، رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نجات، برکت، شکر کی توفیق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ زندہ یقین آ جائے کہ کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، دل، بیوی، بچے سب اللہ نے دیے ہیں، تو زبان بول اٹھے گی، یا اللہ ان میں برکت دے دے۔ کبھی سوچا الخالق نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار
سنیے، اپنی زندگی پر ایک لمحہ ٹھہر کر غور کر لیں۔ الخالق کا آپ سے سوال ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہی گمان ہے، کیا واقعی تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، کپڑے پہننا، گھر بنانا، کمانا اور خرچ کرنا ہی زندگی ہے؟ بس یہی سب کچھ؟ افحسبتم، کیا تمہارا یہی گمان ہے، کیا تمہاری یہی زندگی ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم بھی یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لایا جائے گا؟ کیا تمہیں اپنے رب الخالق سے یہ گمان ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کو بامقصد بنائے گا اور تمہیں بے مقصد چھوڑ دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے خود بتایا کہ اس نے اپنے پیارے بندوں کو کیوں پیدا کیا۔ اس کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد عبادت کو قرار دیا۔ شیخ صالح ابن عثیمین عقیدہ واسطیہ کے مقدمے کی شرح میں لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ عبادت تب کی جا سکتی ہے جب کسی کو پہچانا جائے، اس کو جانا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے لیے جیا جائے، اسے اپنا سب کچھ بنایا جائے۔ عبادت صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل غلامی کا نام ہے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ اسی سادہ سی حقیقت سے غافل ہیں۔ وہ یہ تو مانتے ہیں اللہ ہی خالق ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، درخت سب اسی نے پیدا کیے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ ابن عباس کا فرمان ہے، جب ان سے پوچھا جاتا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے اللہ نے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، کہیں ہم تو نہیں باندھتے؟ وہ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے جیتے ہیں، آپ کس کے لیے جیتے ہیں؟ کیا یہی کرنے والا کام ہے کہ اس الخالق کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا سب کچھ بنا لے؟ وہ کتنے پیار سے ہم سے پوچھتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے تیرے نہایت کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اپنے رب کے بارے میں ہی دھوکے میں پڑ گئے، اپنے خالق کو بھی بھول گئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، واپس لوٹنے کو جھٹلاتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے واپس نہیں جانا، حساب کتاب نہیں دینا، اور تمہارا رب بتاتا ہے وہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کروا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لایا جائے گا۔ اے الخالق کے بندو، جان لو الخالق نے حساب لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا،
ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کن کاموں میں بسر کی، جوانی کہاں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ کیا کبھی سوچا اس دن کیا جواب دیں گے؟ طاقتیں ضائع نہ کریں، زندگی سٹور نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر توانائی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ بجلی پیدا ہوتی ہے تو فوراً استعمال کی جاتی ہے۔ سورج کی روشنی، اس کی حرارت، پانی کے چکر، فصلوں کی نشو و نما، سب رب کے دیے ہوئے نظام سے جڑے ہیں۔ بجلی ہو یا روشنی، وہ سائیڈ بائی سائیڈ استعمال ہوتی ہے، سٹور نہیں کی جا سکتی۔ بالکل ایسے ہی انسان کو جو ذہنی، جسمانی، مالی، روحانی قوتیں دی گئی ہیں، انہیں زندگی میں بر وقت لگانا ہوتا ہے۔ کھانا پینا اس لیے ہے کہ اس سے جو قوت ملے اسے اللہ کے مقرر کیے ہوئے زندگی کے مقصد کے لیے لگائیں۔ اگر ہم نے ان طاقتوں کو بر وقت اللہ کے دیے ہوئے مقصد میں نہ لگایا تو قوتیں ضائع ہو جائیں گی، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، پھر کیا حساب دیں گے اپنے خالق کو؟ کتنی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں کسی بڑی پروفیشنل کامیابی، شہرت یا آسائش کے لیے نہیں بھیجا گیا۔